تو میں عرض کی کر رہا تھا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مجتبی۔ کیا نام ہے؟ مجتبی۔ مجتبی کا معنی بھی ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، چنا ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، میرے لیے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ صحابہ اس دور میں پیدا ہو گئے تو صحابی بن گئے، نہیں، اللہ کے ارادے سے اور اللہ نے اپنے ایک پروگرامنگ کے تحت ان کو اس دور میں پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو پسند کیا۔ وہ پاکیزہ نفوس اللہ تعالیٰ نے چن کر کے کسی کو فارس سے لا کر کے پیارے آقا کی صحبت میں بٹھا دیا، کسی کو یمن سے لا کر کے حضرت ابو ہریرہ بنا دیا، کسی کو فارس سے لا کے سلمان فارسی بنا دیا، کسی کو حبشہ سے لا کر کے بلال حبشی بنا دیا۔ یہ سب اللہ کے چنندہ بندے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے۔ ورنہ اس دور میں پیدا تو ابو جہل بھی ہوا تھا، پیدا تو اس دور میں ابو لہب بھی ہوا تھا، پیدا تو عتبہ اور شیبہ بھی ہوا تھا۔ کیوں نہیں اسلام میں داخل ہو پائے؟ کیوں نہیں صحابی کا شرف حاصل ہوا؟ صحابیت کے شرف سے محروم رہے، مسلمان نہیں بنے۔ یہ اللہ نے قلوب کو دیکھا، جانچا اور پرکھا، اور پرکھ کر کے ان کو اپنی صحابیت کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے ان کو چنا اور چن کر کے لا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں دے دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے چنندہ لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی دور میں بڑے بڑے صاحب جمال اور کمال لوگ، بڑے بڑے فخر والے لوگ، بڑے بڑے پیسے والے لوگ سب تو تھے اس دور میں، لیکن اللہ نے جن کو پسند کیا ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے چنا۔ ہم اور آپ مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مدرسے میں یا کسی اسکول میں یا کسی کانوینٹ میں جب ہم داخلہ لینے جاتے ہیں تو داخلے سے پہلے ہمارا ایک ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، ہمارا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی بچے کو لیں گے، کالج والا اسکول والا کہتا ہے ہم اسی بچے کو اپنے یہاں لیں گے جو ہمارے اسکول کے اسٹیٹس کا ہوگا، جو ہمارے مدرسے کی صلاحیت رکھتا ہوگا ہمارے مدرسے میں رہنے کی، ہم اسی بچے کو اپنا اسٹوڈنٹ بنائیں گے۔ ہم ہر ایک کو، ہر کس و ناکس کو اپنے یہاں داخلہ نہیں لیں گے، کہتا نہیں کہتا۔ ہر ایک کا اپنا ایک کرائیٹیریا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک نظام ہے، اور جب ہم اس نظام کو پورا کرتے ہیں، جب ہم اس نظام کے تحت پورے کھڑے اترتے ہیں، اس ایگزام کو پار کرتے ہیں، جب اس ٹیسٹ کو ہم پاس کر لیتے ہیں تو ہمیں ایڈمیشن ملتا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے ایک کرائیٹیریا بنایا، ایک ٹیسٹ رکھا، ایک امتحان لیا۔ اس امتحان کو جنہوں نے پاس کیا ان کو اللہ نے صحابیت کے مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے قلوب کو جانچا اور پرکھا۔ دیکھیے ایک امتحان ہوتا ہے ہمارے جسم کا، ہاتھ پاؤں کا، آنکھ کا، ظاہری اعضاء کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان دینا آسان ہے، ہم تھوڑی دیر آنکھ نہیں اٹھائیں گے، آنکھ کو بند رکھیں گے، یہ اپنے قبضے میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم تھوڑی دیر ہاتھ سے شرارت نہیں کریں گے، ہم تھوڑی دیر ہاتھ ادھر ادھر نہیں چلائیں گے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ امتحان دینا آسان ہے، لیکن دل کا امتحان دینا بڑا مشکل کام ہے۔
دل ہمارا، دل میں وسوسہ نہیں آئے گا، دل میں خیالات غلط نہیں آئیں گے، اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ پتہ چلا ہم اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مراقبے میں ہیں، وہاں پر بھی خیال آ رہے ہیں، یہ اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سی آواز کھینچ رہی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، کیا اللہ نے ان کے قلوب کو جانچا اور پرکھا؟ ان کے قلوب میں نفاق تو نہیں ہے، ان کے قلوب میں گناہ اور معصیت کی محبت تو نہیں ہے، ان کے قلوب کو جانچا اور پرکھا کہ ان کے دلوں میں جو ہے کوئی قدرت تو نہیں ہے، ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور جب دیکھا کہ تقوی میں بالکل کھڑے ہیں ان کے قلوب، تقوی کے لیے جانچا اور پرکھا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی کا امتحان لیا اللہ نے۔ جب ان کو دیکھا کہ یہ بالکل کھڑے ہیں، خوف بجا کر کے دیکھ لیا، بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا امتحان لیا کہ ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اللہ نے۔ اتنا خطرناک، اتنا سخت امتحان اللہ نے لیا، معمولی امتحان نہیں لیا، بھوک سے بھی آزمایا۔ دیکھیں اب تو نہیں یہ ٹوٹ جائیں گے، آگ کے شعلوں پر ان کو لٹایا گیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی مائی ہے، ضعیف ہے، سنب نازک ہے، عورت ہے، کیسا امتحان لیا گیا؟ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایمان کو نہیں ٹکڑے ہونے دیا، ایمان کو ٹکڑے نہیں ہونے دیا۔ اسی طریقے پر تمام صحابہ کرام سب آزمائے گئے، سب کو آزمایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا صحابیت میں سب سے اونچا مقام ہے، انبیاء کے بعد اس پوری کائنات کے اندر اگر سب سے اونچا کسی کا مقام ہے تو وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق اکبر سے اونچا مقام کسی کا نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکے۔ وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لہو لہان کیا گیا، ان کو خانہ کعبہ میں مارا گیا، اور اتنا مارا گیا کہ لوگ سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بے ہوشی کے عالم میں ان کو گھر اٹھا کر کے لے گئے۔ جیسے ہی ہوش آیا، امی جان سامنے کھڑی ہے، گھر والے آس پاس کھڑے ہیں، پانی پی لیجئے، کھانا کھا لیجئے۔ نہیں، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ یہاں جان پر خود بنی ہوئی ہے، وہ پوچھ رہا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ آسان بات نہیں ہے۔ کہا کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ کہا سوال نہیں پیدا ہوتا جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں، ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا۔ چل نہیں پا رہے، سہارا دے کر کے انہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ چہرہ سجا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے، بس کہہ رہے پیارے آقا بس آپ کو دیکھ لیا میرے سارے کم ہلکے ہوئے۔ کیسے جانسار صحابہ، کیسے جانسار تھے۔ ایک واقعہ، ایک تفریح دوا کے لیے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں۔ ایک صاحب نے کہا کاش ہم بھی صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ہم بھی ایسی جانثاری پیش کرتے اور یہ کرتے وہ کرتے فلاں کرتے ڈھکا کرتے، تمام باتیں انہوں نے
کہیے کہ ہمیں اللہ نے کیوں نہیں پیدا کیا اس زمانے میں؟ ہم بھی پیارے آقا کی صحبت اٹھاتے، ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتے اور یہ کرتے وہ کرتے۔ ان کو رات کو خواب آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سواری کسی ڈھلان کی جگہ پہ ہے، وہ سواری وہاں سے لڑک کر کے نیچے کو لڑک رہی ہے، آنے لگی نیچے کو آ رہی ہے سواری۔ کہا کہ میں جلدی جلدی ادھر ادھر پتھر دیکھتا رہا کوئی پتھر ملے تو ہم لگا دیں اس کے پہیے میں۔ کہا جب تک وہ پتھر ڈھونڈ کر کے لائے، جب تک دیکھا وہ صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کود کر کے خود پہیے کے نیچے لیٹ گئے۔ انہوں نے جب خواب بتلایا کہ میں نے یہ کہا تھا اور اللہ نے یہ خواب دکھایا، کہا اس لیے تم نہیں پیدا کیے گئے کہ جب نبی پاک تیر چل رہے تھے احد کے دامن میں تو تم وہاں پہ ڈھال ڈھونڈتے پھرتے۔ صحابی نے اپنا سینہ سامنے کر دیا تھا ڈھال بنا کر کے۔ تم نے اور صحابی نے یہ فرق ہے، تم پتھر ڈھونڈتے رہ گئے، اس نے اپنے جسم کو لا کے اس کے نیچے کھڑا کر دیا، انہوں نے اپنے جسم کو لا کر کے اس کی اوٹ بنا دیا۔ یہ فرق ہے تم میں اور صحابی میں۔ صحابیت کا مقام وہ اونچا مقام ہے کہ معمولی سے معمولی کوئی ایک صحابی جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بھی نماز نہیں پڑھی، ایک مرتبہ بھی نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اس صحابی کے مقام کو بھی سارے دنیا کے اولیاء اللہ مل کر کے اس صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، عقیدے کی بات۔ بڑے سے بڑا صحابی، بڑے سے بڑا اولیاء ولی اللہ، بڑے سے بڑا کتب ہو، ابدال ہو، لیکن صحابی کے مقام کو نہیں چھو سکتا ہے۔ اس لیے اس صحابی نے صحبت اٹھائی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آئے، میدان کارزار گرم تھا اور اسی حالت میں آ کر کے اسلام قبول کیا۔ کہا یا رسول اللہ میں میدان کارزار میں جاؤں یا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوں پہلے؟ آپ نے کہا پہلے اسلام میں داخل ہو پھر جاؤ۔ وہ گئے، چند منٹوں کے اندر شہید ہو گئے۔ خبر ملی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا اجر زیادہ ہے، ایک نماز نہیں پڑھی ہے ساری زندگی میں، لیکن ان کے مقام کو بھی کوئی بڑے سے بڑا ولی، غوث، کتب اور ابدال ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے فتنوں نے جنم لیا، بہت لڑائیاں ہوئی، بہت یہ ہوا، بہت وہ ہوا، فلاں ہوا، ٹھکاں ہوا، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا امن و امان رہا، بڑا، اور خلافت راشدہ لوٹ آئی تھی، اور اتنا ایسا معاملہ تھا، ویسا معاملہ تھا، تو ان دونوں میں کس کا مقام اونچا ہے؟ تو جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں ہے یا کسی کارزار میں، میدان کارزار میں ہے، ان کے گھوڑے سے اڑنے والی جو دھول ہے، دھول اس کے نتنوں میں ناک کے لگ گئی گھوڑے کے۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر کا وہ مقام بھی نہیں ہے جو اس دھول کا۔ یہ ہے صحابیت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابی ایسے ہی نہیں بنا دیے گئے کہ بھائی ایک تمغہ دے دیا، سورس والے لوگ تھے، سفارش والے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے عہدے والے لوگ تھے، اس لیے ان کو صحابیت کا مرتبہ دے دیا اللہ نے۔ نہیں، آزمایا گیا ہے، آگ کی بھٹیوں میں دبایا گیا ہے، چمڑی ادھیڑ دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ ان آگ کے گرم گرم انگاروں پر لٹایا جاتا،
ان کے جسم سے نکلنے والی چربی جو پگھل پگھل کے نکلتی تھی اس سے انگارے ٹھنڈے ہو جاتے، لیکن پیارے آقا کا دامن نہیں چھوڑا، پیارے آقا کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایسے آزمائش کے دور سے صحابہ کو گزارا گیا، ایسی ایسی آزمائشیں کہ ہم اور آپ ان کا یقین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کو اس نے ایک خط لکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا کہ ایسا کر لیجئے، بٹوارہ کر لیتے ہیں ہم لوگ، وہ قریش اور ادھر مکے کے لوگ اور مدینے کے لوگ اور عرب کے لوگ وہ آپ کی نبوت مانیں گے اور ادھر ہماری نبوت کا سکہ چلے گا، ادھر ہماری نبوت ہوگی، ادھر آدھے آدھے بانٹ لیجئے، حکومت بانٹ لیجئے، سلطنت بانٹ لیجئے، جیسے سلطنت بانٹی جاتی ہے ایسے بانٹ لیجئے۔ خط آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، خیر وہ مجھے نہیں عرض کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب لے کر کے ایک صحابی کو بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا، مزدور ٹائپ کے صحابی تھے، غریب صحابی تھے، کہا یا رسول اللہ میرا نام لکھ میں جاؤں گا۔ اتنے جذبے میں کھڑے ہوئے کہ کچھ کھا رہے تھے کھجور وغیرہ، اس کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، کہیں دوسرے کا انتخاب نہ ہو جائے، فوراً کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، مجھے بھیجیے، مجھے وہاں کوئی تنخواہ نہیں ملنا تھا، وہاں انعامات سے نہیں نوازا جانا تھا، وہاں کوئی کرسی نہیں ہونا تھی، ہاں وہاں جان کا خطرہ تھا، جان کا خطرہ، وہاں پر جان کی بنی ہوئی تھی، کہہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجے، بھیج دیا گیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ اس نے جھوٹے مدعی نبوت نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے نبی نے یہ جواب دیا لیکن تم کیا کہتے ہو؟ ان کا مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہتے ہو؟ ارے میں تو ان کا غلام ہوں، میرے مجھ سے کہتے ہو؟ اس نے کہا ایسے نہیں مانے گا، پہلے لالچ سے یہ کیا وہ کیا، پھر کہا اس کو بھوکا رکھو، جیل میں بند کر دو، اس کو 2 دن تک کھانا مت دینا، جب کھانا بھوک آئے گی کہ یہ مان جائے گا، میری نبوت کو تسلیم کر لے گا۔ چنانچہ اس کو ان کو 2 دن بھوکا رکھا گیا۔ 2 دن کے بعد پوچھا اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم خیال پوچھتے ہو، تم خیال پوچھتے ہو، میں ان کے تصور کے بغیر اپنی زندگی دشوار سمجھتا ہوں، محال سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا ایسے نہیں مانے گا، ان کا ایک ہاتھ ایک بازو کاٹ دیا جائے، ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ سننا بڑا آسان ہے، ہم اسٹیج پر بیٹھ کر کے بیان کر دیں گے، آپ سن لیں گے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیں گے، لیکن تصور کیجئے ذرا آسان نہیں ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے نا تو چیخیں نکل جاتی۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا بازو، کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ خیال بدل گیا ہے؟ میرے آقا وہی ہیں، سچے نبی وہی ہیں۔ دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، لیکن یہ ہے صحابی۔ صحابی ایک بات اور یہاں پر عرض کر دوں، اس سے پہلے میں ایک اعلان کر دوں کہ جو لوگ گیٹ پر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ کرسیاں آپ کے لیے بچھی ہیں، آپ حضرات بلا تکلف تشریف لے آئیے۔ آپ حضرات ہی کے لیے یہ جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ منتظمین حضرات سے گزارش ہے، خاص طور سے ہمارے سلیم بھائی جو نظر آ رہے ہیں اور جو لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، یہ جو لوگ بھی آئیں ان کو دکانوں پر بھیڑ نہ لگانے دیں، ٹریفک چل رہا ہے، لوگوں کو نکلنے میں دقت ہوتی ہے، لوگوں کو زحمت میں ڈالنا یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ہے، اس لیے ہم روڈوں پر بھیڑ نہ لگائیں بلکہ جلسے گاہ میں اندر تشریف لائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کو ایسے، صحابہ کو صحابہ کے نام سے کیوں یاد کیا گیا؟ حالانکہ وہ مجاہد بھی تھے، مجاہد بھی تھے، وہ عابد بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، ان کو صحابہ کے نام سے کیوں یاد کیا گیا؟ کسی اور نام سے کیوں نہیں
دیا گیا، عابد اور زاہد بھی نہیں کہا گیا ان کو. اس کی بات بھی سمجھ لیجیے، اس لیے کہ ان کے اندر یہ جتنی بھی نمایاں صفات تھیں وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے تھی، اس لیے ان کو صحابی کہا گیا، اس لیے ان کو صحابی کہا گیا. تو عرض کرنے کا منشا یہ تھا میرا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اتنی قیمتی جماعت ہے، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے آج اسلام ہے دنیا پہ، اگر صحابہ نہ ہو تو اسلام بھی نہ ہوگا. صحابہ ہی نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ، ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، آج جتنے بھی فتنے ہیں دنیا میں، باطل فرقے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی باطل فرقہ ہو، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، لیکن ان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ صحابہ پہ ضرور حملہ کریں، صحابہ پہ تنقید کریں گے. صحابہ معیار حق نہیں ہے، صحابہ حجت نہیں ہے، صحابہ دلیل نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہمارے لیے سنت نہیں ہے، صحابہ جس بات پر متفق ہو گئے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، صحابہ ایسے، صحابہ ویسے، صحابہ ویسے، صحابہ ویسے، سب صحابہ کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ اتنے فرقے ہیں اور سب صحابہ پر ہی کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کبھی آپ نے غور کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب کسی کو کسی کا گھر گرانا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد کو کھوکھلا کیا جاتا ہے. بنیاد کھوکھلی ہو جائے گی تو عمارت تو گری جائے گی، اور یہ ہے کہ نہیں؟ اگر کسی درخت، مضبوط درخت کو آپ کو گرانا ہے، اس کے پتوں پہ پتھر پھینکنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جڑ میں تیزاب ڈالیے، کام ختم ہو جائے گا. اس کی جڑ کو کھوکھلا کر دیجئے، کام ختم ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے پر ہم سے زیادہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ صحابہ یہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے. بنیاد کو کھوکھلا کر دو، پورے اسلام کی عمارت تمام سے گر جائے. پورے اسلام کی بنیاد حرام سے گر جائے، پورے اسلام کی بنیاد گر جائے گی. وہ اس بات کو جانتے ہیں، اسی لیے صحابہ پر حملہ کرتے ہیں، صحابہ کو تعطیل و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی بدعت ہے. اچھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کی بدعت ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرما رہے سنتی و سنت الخلفاء، میرے خلفاء کا طریقہ بھی سنت ہے. آپ کہہ رہے بدعت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سنت ہے. ایسے صحابہ پر حملے ہو رہے، باریک باریک نشانے ساجے جا رہے، بنیاد کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کی جا رہی، چاروں طرف سے جلغار ہو رہی ہے. جتنے بھی باطل فرقے ہیں سب کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی انداز میں صحابہ کو نشانہ بنایا. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہی باتوں پر توجہ دلانے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بتلانے کے لیے اور ان فتنوں سے بچ سکیں، اس لیے صحابہ کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ اسلام میں صحابہ کی اہمیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس اہمیت کو بتلانے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم ان اجلاس میں شرکت کرنا یا وہاں سے گھر سے آ کر، ارے یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو مولوی لوگ ہیں، داڑھی ٹوپی والے ہیں، وہی جانے انہیں کا کام ہے کہ جلسے جلوس کرنا، ہم لوگوں کو تو اس کی ضرورت ہے نہیں. ہم لوگوں ایسے ہی لوگ جو علماء سے کٹتے ہیں، جو علماء سے دور بھاگتے ہیں، وہی لوگ
ارتداد کا شکار ہوتے ہیں، فتنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اجلاس ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہماری مشن کا حصہ ہے۔ صحابہ ہمارے اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد کی حفاظت ہمارے ذمہ لازم اور فرض ہے۔ اور اگر اسلام کی بنیاد کی حفاظت ضروری ہے، صحابہ کی بھی حفاظت ہمارے لیے، ان کے طرف سے بدگمانی، ان کی طرف سے ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ پورے اسلام کے اندر شک و شبہ ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ جب کسی بڑی بات کو بیان کرنا ہوتا ہے جس میں حیرت والی اور بہت تعجب والی بات اور بہت بڑی بات کی اہمیت بتلانا ہوتی ہے تو اہل عرب کہتے ہیں کہ اللہ فی اصحابی، اللہ میرے صحابہ۔ بس جنریٹر بند ہو کے لائٹ چالو ہو رہی ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ حضرات جو لوگ گیٹ پر کھڑے ہیں یا راستوں میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ راستے خالی کر دیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی آ رہی ہیں تو ان کو بے پردگی نہ ہو، وہاں پر بے حرمتی نہ ہو ان کی، اس لیے آپ لوگ راستوں میں بالکل نہ رکیں، آپ اندر تشریف لے آئیں اور یہ نشست گاہیں آپ کی حضرات کے لیے ہیں، بلا تکلف آ کر کے بیٹھے تاکہ جلسے کی باقاعدہ کارروائی شروع کی جا سکے۔ کانپور کے لوگوں سے یہاں پر جتنے بھی اکابرین اہل اللہ آتے ہیں یہ شکوہ کرتے ہیں کہ کانپور کے لوگ اپنا مزاج نہیں بدل رہے، ورنہ دیگر شہروں میں کیا ہوتا ہے جلسے 6-7 بجے شروع ہوتے ہیں 10 بجے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے کانپور کے لوگوں کا مزاج عجیب ہے۔ 11 بجے 10 بجے نکلیں گے جلسے کے لیے تو پھر 2 بجے جلسے ختم ہوں گے، پھر فجر کی نماز قضا ہوگی، تو ایسے جلسوں سے پھر نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال میں اپنی بات کو بس چند منٹوں میں پوری کر کے اور آگے کی کارروائی شروع کرتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، ہمیں ان سے محبت رکھنا، ان پر پورا اعتماد رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جی اس کو نوٹ کر لیجئے، کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ پیدا ہو گیا، اپنے ایمان کی خیر بنانی پڑے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ میرے صحابہ، ان کی جو بات کر رہے ہو صحابہ، میرے صحابہ، یہ تو وہ عظیم جماعت ہے جن کے اوپر کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محدثین کا قاعدہ ہے، حدیث کی سند چل رہی ہے، ہر راوی پر جانچ پڑتال ہوتی رہے گی، اور جہاں کسی صحابی کا نام آ گیا اب جانچ پڑتال نہیں ہوگی، صحابی پر جانچ پڑتال کی آپ کو حق نہیں ہے۔ آج ہم تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر کے صحابہ کا مقام و مرتبہ طے کرتے ہیں، اور اللہ کے بندو صحابہ کے مقام و مرتبے کو پرکھنے کے لیے، جاننے کے لیے تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ آپ اٹھا کے پڑھیے ان کا مقام اور مرتبہ۔ قرآن کہہ رہا اولئک ھم الراشدون،
اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ نے ان کا امتحان لیا اور جب امتحان ہوتا ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کل وعد اللہ الحسنى, تم سب کے سب جنت. اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. اب تم کون ہوتے ہو بیچ میں ان پر کیچڑ اچھالنے والے؟ اور جتنے بھی کیچڑ اچھالنے والے ہیں یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو, ان کے ایمان کی خیر نہیں. صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی, خبردار میرے بعد تم ان کو تعال و تشریح کا نشانہ نہ بنا لینا, اپنی غرض کا نشانہ نہ بنا لینا. فمن احبهم فبحبی احبهم, جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. جس کو مجھ سے محبت ہے وہ صحابہ سے محبت کرے گا. اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ کیا ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم, اور جو ان سے بغض کرتا ہے ان کی نفرت دل میں پالے ہوا ہے, جو ان کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہے, وہ دراصل ان کی نفرت نہیں دل میں پالے ہے بلکہ میری نفرت اس کے دل میں ہے. اور جس کے دل میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت ہوگی وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان کہیں کسی کھاتے میں نہیں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو بتلانے کے لیے, ان کے مقام اور مرتبے کو بتلانے کے لیے, اور ان کے رتبے کو اور ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے اس بات کو سمجھانے اور بتانے کے لیے یہ اجلاس سیرت صحابہ کے منعقد کیے جاتے ہیں. دیکھیے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ہمارے ایمان کا جزء ہے, ہمارے ان سے ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اہل بیت کی آڑ لے کر کے صحابہ پہ تنقید شروع کر دیں اور صحابہ کی آڑ لے کر کے اہل بیت پہ تنقید شروع کر دیں. ہمارا یہ شیوا نہیں ہے, مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے. محسنین اسلام ہے, یہ اسلام کے محسن ہیں. ہمیں ان سب سے محبت ہے, ہم ان سب سے محبت رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. بہرحال